پاکستان اسٹڈیز بی ایس پیرامیڈکس فرسٹ سیمسٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، فارن پالیسی آف پاکستان۔ سب سے پہلے ہم خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن سے پہلے ہم پاکستان اور عالمی تعلقات پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کے قیام کی بنیاد اسلام ہے، لہٰذا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد نظریہ پاکستان کا تحفظ، اسلام کی خدمت اور مسلم ممالک سے برادرانہ تعلقات قائم کرنا ہے۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ عدم دلچسپی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دوسرے لوگوں کے اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے معاملات میں پاکستان کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ پاکستان کا نعرہ ہے کہ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو، آپ لوگ بھی زندہ رہے اور ہمیں بھی رہنے دو، جیو اور جینے دو کی پالیسی ہے نا، جیو اور جینے دو، آپ بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو، مطلب خود بھی زندہ رہو اور ہمیں بھی زندہ رہنے دو۔ پاکستان استعماریت اور جارحیت کا ہر شکل میں مخالف رہا ہے۔ استعماریت اور جارحیت کہتے ہیں ظلم و زیادتی کو، قوموں کی سطح پہ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جو جبریت ہوتی ہے، تو پاکستان ہمیشہ اس کی مخالف رہا ہے۔ اب یہ خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے کہ خارجہ پالیسی کس کو کہتے ہیں، خارجہ پالیسی سے مراد کیا ہے۔ خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے، ان کو فروغ دینے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام ہے۔ خارجہ پالیسی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، کہ ہم جو بیرونی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کس طرح قائم کریں گے، کون کون سے ممالک کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات ہم قائم کریں گے، ان کو فروغ دینے، ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں تو ان تعلقات کو فروغ کس طرح دیں گے، اور اس طرح ہمارے جو قومی مفاد ہے، دیکھیں ہر ملک کے ساتھ اگر ہمارا دشمن ملک کیوں نہ ہو، جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں انڈیا، ہندوستان ہمارے ساتھ متصل ہے، ہمارا پڑوس ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارے مفاد وابستہ ہیں، اگرچہ ہمارا دشمن ملک ہیں لیکن دشمن ممالک کے ساتھ بھی ہمارے قومی مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ تو ان قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر جو مناسب اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے خارجہ پالیسی۔ اس میں تین چیزیں آتی ہیں: بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، ان تعلقات کو فروغ دینا، اور اپنے قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے خارجہ پالیسی۔ ہر ملک اپنے نظریاتی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی اور جغرافیائی حالات کے پیش نظر جو دوسرے ملکوں سے تعلقات قائم کرتا ہے، جس کی وجہ سے زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ ہر ملک اپنے نظریاتی حالات کو بھی دیکھتا ہے، سیاسی حالات کو بھی دیکھتا ہے، تاریخی حالات کو بھی، اقتصادی حالات کو بھی، جغرافیائی، ان تمام حالات کے پیش نظر دوسرے ممالک کے ساتھ ہر ملک دوسرے دنیا کے تمام ممالک سے تعلقات قائم کرتا ہے، اور ان تعلقات کے قائم کرنے کے بعد پھر اسی سے ہمیں زراعت میں فروغ ملتا ہے، صنعت و حرفت میں فروغ ملتا ہے، اور تجارت میں فروغ ملتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے خارجہ پالیسی۔ قائد اعظم رحمہ اللہ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ قائد اعظم نے 1948 میں فرمایا کہ ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ عبارت ہے۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ عبارت ہے۔ ہم کسی ملک یا قوم کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، اور قومی و بین الاقوامی امور و معاملات میں انصاف اور دیانت کی اصول پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں بڑی زبردست پوائنٹس ہیں کہ ہم دنیا کے تمام قوموں کے ساتھ دوستی کا جذبہ رکھتے ہیں، خیر سگالی کے ساتھ ان کے ساتھ ہم تعلقات رکھتے ہیں، کسی قوم کے خلاف ہم کوئی بھی جارحانہ عزم نہیں رکھتے کہ کسی ملک پہ حملہ کرے، کسی ملک کو نقصان پہنچائیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ قومی اور بین الاقوامی امور میں ہم معاملات میں، امور میں انصاف اور دیانت کے اصول پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو برابر کے حقوق اور برابر کے انصاف ہر ملک کو، ہر قوم کو ملنی چاہیے۔
ہم دنیا کی قوموں کے درمیان امن اور خوشحالی کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ دنیا میں مختلف قسم کے اقوام رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام جتنے بھی اقوام ہیں ان کے درمیان امن اور خوشحالی کے لیے ہمارا جتنا بھی کردار ہوا ہم ادا کریں گے۔ دنیا کی مظلوم و محکوم قوموں کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہر قسم کی فراہم کریں گے کہ دنیا میں جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں، جتنے بھی محکوم اقوام ہیں، مظلوم جن پہ ظلم کیا جاتا ہے، اور محکوم ان کو کہا جاتا ہے جن پہ لوگ حکمرانی کرتے ہیں اور ان کو اپنا محکوم اور غلام بنا رکھا ہو۔ تو اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق دیکھیں یہاں بھی انہوں نے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے بین الاقوامی سطح پر، اقوام متحدہ کا ایک منشور ہے کہ اسی منشور کے فیصلوں کے مطابق ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے۔ پھر آتی ہے ہمارے پاس کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول کیا ہے۔ پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے، اور نظریاتی مملکت سے مراد کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ میں ایک سوال ہے کہ نظریاتی مملکت کس مملکت کو کہا جاتا ہے۔ یہ سوال آپ لوگوں نے سالو کرنا ہے۔ لاسٹ میں آپ لوگوں کو میں اسائنمنٹ دوں گا، لیکن انہی اسائنمنٹ سے پہلے آپ لوگ یہ سوال حل کریں گے کہ نظریاتی مملکت کون سے مملکت کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے، یہ اس لیے آپ کو میں نے اسائنمنٹ دیا کیونکہ یہ میں نے بار بار آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کے قیام کی بنیاد اسلام ہے، نظریہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، لہذا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد نظریہ پاکستان کا تحفظ، اسلام کی خدمت اور مسلم ممالک سے برادرانہ تعلقات قائم کرنا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد درج اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں نمبر فرسٹ آتی ہے پرامن بقائے باہمی۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا احترام رکھتا ہے، کہ دوسروں کی آزادی کا احترام بھی پاکستان کرتا ہے، ان لوگوں کی خود مختاری کا بھی احترام کرتا ہے، اور ان کی اقتدار اعلیٰ کا بھی احترام کرتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی حکومت، جو بھی حکمرانی ہو، پاکستان ان لوگوں کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ پاکستان کا نعرہ یہ ہے کہ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو، استعماریت اور جارحیت کا پاکستان ہر شکل میں مخالف رہا ہے۔ دوسری اصول وہ غیر جانبداریت ہیں۔ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلی کرتے ہوئے غیر جانبداریت کی پالیسی اپنائی ہے۔ غیر جانبداریت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ خود کو وابستہ نہ کیا جائے اور تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات مستحکم کیے جائیں۔ جس طرح مختلف بلاکس بنتے ہیں اقوام اور ممالک کے درمیان، ایک ملک ایک قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ اتحاد کرتا ہے اور دوسرے ممالک دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو یہ مختلف بلاک بن جاتی ہے اتحاد کی، تو پاکستان غیر جانبدار رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام ممالک کے ساتھ پاکستان بہتر تعلقات مستحکم کرنا چاہتا ہے، اس لیے پاکستان اب روس، امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے۔ پاکستان ان غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کا باقاعدہ رکن بھی بن چکا ہے۔ تھرڈ نمبر ہمارے پاس آتی ہے دو طرفہ تعلقات۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ رابطہ بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر اپنے جھگڑے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے ہندوستان کو کشمیر کے مسئلہ کے حل کے لیے کئی دفعہ مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات قائم رہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ابتدا میں بتا دیا کہ ہر ملک کے دوسرے ممالک سے کچھ مفاد وابستہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کا دشمن ملک کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے کچھ مفاد بین الاقوامی سطح پر ان ممالک کے ساتھ آپ کے کچھ مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پاکستان دو طرفہ تعلقات جو ممالک ہیں ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ رابطہ بھی بڑھانا چاہتا ہے۔ فورتھ نمبر ہے اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر سے مکمل اتفاق کرتا ہے اور اس پر سختی سے پابند ہے، اس لیے اس نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے تمام اقدامات کا احترام کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں تو پاکستان نے ہمیشہ
اس کا احترام کیا ہے۔ جس طرح آپ لوگ اگر دیکھیں تو ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر جنگیں بھی ہوئی ہے، حالات بھی بہت کشیدہ ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اقوام متحدہ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، منشور تھا، اسی منشور کے مطابق انہوں نے اس منشور کا احترام بھی کیا ہے، اور بار بار ہمسائے ملک کو یہ پیشکش بھی کی ہیں کہ آپ اقوام متحدہ کے منشور اور دستور اور ان کے اقدامات کے مطابق، اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق آپ کشمیریوں کو کیا کرنے دیں، ان کو اپنا فیصلہ خود کرنے کی اجازت دیں، اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوجی معاونت بھی کی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے جو امن دستے ہیں اس میں آلریڈی انہوں نے اپنے فوجی دستے بھی بھیجے ہیں۔ نمبر 5، حق خود ارادیت کی حمایت۔ پاکستان محکوم اقوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ حق خود ارادیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے کی حقوق حاصل ہو جائے، لوگ خود اپنی ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھیں، ان کو یہ حق حاصل ہو جائیں کہ وہ اپنے فیصلے اور اپنے امور کو خود انجام دیں۔ اس کا موقف یہ ہے کہ ہر قوم کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، تو ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے نوآبادیات کے خاتمہ کے مطالبہ نیز ایشیا، افریقہ اور یورپ میں حق خود ارادیت کی تمام تحریکوں کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اگر ایشیا میں کوئی تحریک اٹھی ہے، اسی طرح افریقہ میں اگر کوئی تحریک حق خود ارادیت کے لیے اٹھی ہے، یا یورپ میں کوئی تحریک اٹھی ہے، تو پاکستان نے ہمیشہ ان تمام تحریکوں کی بھرپور حمایت کی ہے، اور لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو حق خود ارادیت دیں۔ اسی طرح پاکستان نے کشمیر، فلسطین، بوسنیا، نیمبیا اور ویتنام کی جدوجہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں جو سابقہ سوویت یونین کی فوجی مداخلت تھی، روس نے جس طرح یہاں افغانستان پہ حملہ کیا تھا، تو انہوں نے اس فوجی مداخلت کی بھی سخت مخالفت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان جانتا ہے ہو اگر خود نگرو و خود گرو، خود گیری خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے۔ اگر لوگوں کو حق خود ارادیت مل جائیں تو پھر وہ لوگ موت سے بھی نہیں مرتے۔ نمبر 6، عالمی اسلام کا اتحاد۔ پاکستان عالمی اسلام کے اتحاد کا حامی ہے اور اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسلامی دنیا میں اختلاف کی صورت میں پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے۔ ایران عراق کی جنگ ہو، کویت عراق تنازع ہو، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہو، افغانستان کی آزادی کا مسئلہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ یہ اسلامی ممالک کی تنظیم کا سرگرم رکن رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم کو قائم کر کے وسطی ایشیا کے مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، تاکہ اپنی اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون و اتحاد بھی قائم کر سکیں۔ بتانی رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، کہ کوئی بھی نہ تورانی باقی رہے نہ ایرانی، کوئی نسل ملک کی کوئی نہ رہے، تاکہ ایک کلمے کی بنیاد پہ تمام اسلامی ممالک کو متحد ہو جائیں۔ 7 نمبر، تخفیفی اسلحہ کی حمایت۔ تخفیف کمی کو کہتے ہیں۔ پاکستان تخفیفی اسلحہ کا حامی ہے اور اس نے ان تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی ہے جو تخفیفی اسلحہ کے لیے کی گئی ہے۔ پاکستان از خود اسلحہ کی دوڑ میں کبھی شامل نہیں ہوا۔ اب یہ اعتراض ہوگا کہ جی پاکستان نے بھی تو ایٹم بم بنایا ہے، وہ ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حق میں ہے، اور دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے سدباب کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، کیونکہ دنیا آج کل ایٹمی جنگ کے خطرات سے دوچار ہے، تو اس لیے پاکستان نے بھی اپنی دفاع کے لیے اس ایٹمی ہتھیار کو حاصل کیا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھنے خواہش مند ہے، اور یہ تجویز ہندوستان کو کئی دفعہ پیش کر چکا ہے۔ نمبر 8 ہے نسلی امتیاز کا خاتمہ۔ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کا فروغ چاہتا ہے، جو نسلی امتیاز کے خاتمہ سے ممکن ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان نے جنوبی افریقہ، نمیبیا اور روڈیشیا میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز پر آواز اٹھائی، اور نسلی امتیاز کے خاتمہ کے لیے
ان کی حمایت کی۔ پاکستان کے اندر بھی نسلی امتیاز کا مکمل خاتمہ کیا گیا ہے اور تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ 9 نمبر، امن و آشتی کا فروغ۔ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کا فروغ چاہتا ہے۔ امن و آشتی، امن و امان، آشت امان کو کہتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ سامراجی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ سامراجی طاقتوں، ظالم جابر طاقتوں، مظلوم اقوام کی حمایت کی ہے اور سامراجی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اور جنوبی ایشیا میں امن و آشتی کے لیے پاکستان نے بار بار بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ہمسایہ ممالک سے تعلقات۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک بشمول ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی ہے۔ پاکستان ہمسایہ ممالک سے تنازعات حل کرنے کا حامی ہے، اس لیے پاکستان ہندوستان کے ساتھ تمام تنازعات بشمول کشمیر مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے اور ہندوستان کو بار بار مذاکرات کی دعوت دے چکا ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 11، بین الاقوامی و علاقائی تعلقات۔ پاکستان تمام بین الاقوامی و علاقائی تنظیموں کا سرگرم رکن ہے۔ ان اداروں میں اقوام متحدہ غیر وابستہ ممالک کی تنظیم، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقتصادی تعاون کی تنظیم اور سارک اہم ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی و علاقائی تعاون کے لیے ان اداروں کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے اور عالمی امن کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں پیش رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک انگریز قانون دان تھا، لارڈ پامرسن، اس کے مطابق بین الاقوامی تعلقات میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، بلکہ استقلال صرف قومی مفادات کو حاصل ہوتا ہے۔ اہم بات انہوں نے لکھی ہے، ایک ریاست کی خارجہ پالیسی صرف قومی ضرورتوں کے تحت ترتیب دی جاتی ہے، اس میں نہ کوئی مستقل دوست رکھا جا سکتا ہے اور نہ مستقل دشمن، بلکہ جو استقلال حاصل ہوتا ہے، جو کانسٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے قومی مفادات۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا تو اس وقت خارجہ پالیسی کے 2 اہم مقاصد تھے۔ اول، پاکستان کی سلامتی، کہ پاکستان سلامت رہے، مضبوط اور محفوظ رہے، اور دوم، تمام ممالک خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی واضح ہوتی چلی گئی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر وہ ہے قومی سلامتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد قومی سلامتی و تحفظ ہے، کہ پاکستان کی قومی سلامتی ہو اور پاکستان محفوظ ہو۔ پاکستان دنیا کے نقشہ پر نیا ابھرا تھا اور ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا متناسب بندوبست کیا جائے، لہٰذا پاکستان نے ملک کی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ جو بھی خارجہ پالیسی پاکستان تشکیل دیتا ہے تو اس میں قومی سلامتی وہ بنیادی نصب العین ہوتی ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دوسرا اہم مقصد وہ معاشی ترقی ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکیں۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ تیسری بنیادی مقصد خارجہ پالیسی کی وہ نظریاتی تحفظ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام پر قائم ہے۔ آپ لوگ اس بات کی ذرا وضاحت کریں کہ اس کی بنیاد نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام اس پر قائم ہے، تو اس سے مراد کیا ہی آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔
تو اسی چیز کو آپ لوگ اپنے میموریز میں ریمائنڈ کر اور ریکال کریں کہ یہاں پہ یا انہوں نے کیوں رکھا کہ نظر پاکستان یا نظر اسلام، اس سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، تفصیل سے آپ لوگ اس کو ڈسکس کریں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا نظریاتی استحکام بھی پاکستان کے تحفظ میں مضمن ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نمبر 4، جارحیت و اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات سے گریز، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے۔ اسی لیے نہ تو پاکستان کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم بنیادی مقصد ہے۔ 5، خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد وہ ہے اسلامی ممالک کا اتحاد۔ پاکستان نظریہ اسلامی کے اصولوں پر مبنی وجود میں آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد یکجہتی کے لیے کوشاں رہیں۔ چنانچہ ہر آنے والی حکومت نے خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اس بنیادی اصول کو مد نظر رکھا۔ ایران عراق کی جنگ ہو یا عراق کویت کی، افغانستان پر روسی حملہ ہو یا نظریاتی الغار، پاکستان میں ہر آڑے وقت میں اسلامی ملکوں میں اتحاد کی فضا قائم کرنے اور ان کی حمایت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح روس سے آزاد ہونے والی ترکستانی مسلم ریاستوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اس اصول کے پیش نظر مستحکم ہو رہے ہیں۔ نمبر 6، اقوام متحدہ کے منشور کی حمایت۔ یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کا سرگرم رکن ہے اور اس کے منشور کا زبردست حامی ہے، اس لیے اس کی خارجہ پالیسی بھی اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تشکیل دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کے تمام اقوام کے درمیان امن اور خوشحالی کے فروغ، باہمی تنازعات پرامن طریقوں اور باہمی مذاکرات سے طے کرنے کا حامی ہے۔ اس نے ہمیشہ پرامن اور باہمی مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین حل کرانے کی حمایت کی ہے اور جنگ کی مخالفت کی ہے۔ نمبر 7، غیر جانبدارانہ پالیسی کی تشکیل۔ یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم مقصد ہے۔ غیر جانبداری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ پاکستان دو بڑے دڑوں امریکی اور روسی بلاک سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے۔ پاکستان دو بڑے دڑوں امریکی اور روسی بلاک سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے اور کسی کے اغراض و مقاصد کا آلہ بننا نہیں چاہتا۔ پاکستان غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم کا رکن شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع، کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کون کون سے ذریعوں سے بنتی ہے، کون کون سے ادارے یا کون کون سے ایسے ذرائع ہوتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیلی ذرائع مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس میں آتی ہے انتظامی تکون۔ انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کی 3 اہم انتظامی عہدے، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ ہے۔ تکون ٹرائنگل کو کہتے ہیں، تو ٹرائنگل میں ہمارے پاس 3 اینگلز ہوتے ہیں، تو انتظامی تکون میں بھی ہمارے پاس 3 اہم ذرائع ہوتے ہیں، اور 3 اہم انتظامی عہدے کون کون ہوتے ہیں؟ ایک صدر پاکستان ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے اور ایک فوج کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں مل کر خارجہ پالیسی کو تشکیل کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تکون پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور اور نامنظور کر سکتی ہے۔ اسی طرح موجودہ جو پالیسی ہوتی ہے اس میں تبدیلی لا سکتی ہے یا پالیسی کو مختلف سمت میں چلا سکتی ہے، لیکن ایک بات اہم ہے کہ سابقہ پالیسی سے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ انتظامی تکون عام طور پر سابقہ پالیسی کو مد نظر رکھتی ہے یا نئی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بیرونی ممالک سے کیے ہوئے وعدوں سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ لوگ سابقہ پالیسی سے ہٹنا چاہے تو نہیں ہٹ سکتے، اس لیے کیونکہ
سابقہ پالیسی میں مختلف ممالک کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف معاہدے کیے جاتے ہیں، تو ان سے ہٹنا پھر ملک کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے سابقہ پالیسی سے ہٹنا مشکل ہوتا ہے، اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں۔ دوسری ذریعہ وہ ہے وزارت خارجہ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پایہ کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کی منصوبے و پروگرام بناتے ہیں۔ نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکورٹی کونسل اس انتظامی تکون کا نعم البدل بنتی جا رہی ہے۔ تیسرا ذریعہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کا وہ ہے خفیہ ادارے، انٹیلیجنس ادارے جو ہوتے ہیں۔ پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب بھی خارجہ پالیسی بنتی ہے تو دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہی اپنی خارجہ پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں، تو یہ ادارے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسیوں کے مقاصد کے متعلق مکمل اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔ جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں تو جن ممالک کے مطابق ہم اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہیں تو ان ممالک کے تمام خارجہ پالیسی کے مطابق ہمیں معلومات دیتے ہیں، ہمیں اطلاعات دیتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے۔ نمبر 4، سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں پاکستان کی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں اور پریشر گروپ ہیں، وہ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں۔ اگر وہ انتخاب جیت جائیں تو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتی ہے۔ اسی طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے پر مجبور بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایک پالیسی اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پریشر گروپ آ جاتی ہے یا سیاسی جماعتیں آ جاتی ہیں اور وہ حکومت پہ زور دیتی ہیں اور حکومت پہ دباؤ ڈالتی ہے، تو پھر حکومت اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ یہ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے پارلیمنٹ۔ وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ بعض و تمہیز کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ خارجہ پالیسی کی منظوری دیتی ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کرتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی خارجہ پالیسی، اس کے مقاصد، اس کی تشکیل کے ذرائع، اس کے متعلق مکمل لیکچر تھا۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگ یہ اسائنمنٹ سالو کریں۔ 3 سوالات ہیں۔ خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں پر بحث کریں۔ نمبر 2، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی خصوصیات لکھیں، اور نمبر 3، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کا تعین کریں۔ یہ 3 سوالات یہ ہو گئے اور 2 سوالات لیکچر کے دوران میں نے جو آپ لوگوں سے پوچھیں، تو آپ لوگ لیکچر کو سنیں، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو ان 5 سوالات کو حل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے کاپی کرتے ہیں اسائنمنٹس، تو ان دونوں کے اسائنمنٹس کینسل ہوں گے۔ آپ لوگوں کو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے سے کاپی نہ کریں، خود سالو کریں، جو آپ لوگ لیکچر سنیں اسی سے خود سالو کریں۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ، اس طرح آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔